مکمل، نہ نماز مکمل، نہ عقیدہ مکمل، میں مجبور ہوں۔ قرآن کہتا ہے کہ یوسف کے زلیخا کے بند محل میں کھڑے ہو کر زلیخا کے چیلنج کے مقابلے میں نبی نے کس کو پکارا؟ ٹھیک ہے نا؟ کس کو پکارا جی؟ خود کون تھا؟ نبی تھا۔ یوسف علیہ السلام خود ابا بھی، باپ بھی، بیٹا بھی۔ ولی کی طاقت، ولی کا شان زیادہ ہوتا ہے یا نبی کا؟ تمہارے مول صاحب تو کہتے ہیں کہ فلاں عورت کا بیٹا فوت ہو گیا، روتی ہوئی فلاں ولی کے پاس گئی، جناب میں بیوہ ہوں، ایک بچہ فوت ہو گیا۔ تو اس پیر صاحب نے کہا اس اسرائیل کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کس کی مریدنی تھی، کیسے اس نے روح نکال لیا، میں ابھی اس سے روح چھین لیتا ہوں مریدنی کے بیٹے کے روح کا۔ یہ مولوی کا آواز ہے، میں معافی مانگتا ہوں آپ کے مذہب سے۔ میں نے تو یہ قرآن پڑھا ہے کہ ابا بھی نبی، بیٹا بھی نبی، زلیخا کے بند محل میں کھڑے ہو کر نبی نے کس کو پکارا؟ کیا کہا؟ قرآن سے پوچھو نا، میری بات نہ مانو۔ فلاں زلیخا تجھے پتہ ہی نہیں ہے، میرے تجربے ہیں۔ کس کے ساتھ تجربے ہیں؟ انہو ربی 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 احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون۔ اللہ فرماتا ہے یوسف ربی کے لفظ کے ساتھ نہ پکارتا شاید پریشان ہو جاتا، لیکن جب ربی پکارا تو رب کو پہنچنا پڑا۔ عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے تھے قرآن کا مطالعہ کرو، ہر نبی نے مشکل میں اللہ کو اسی لفظ سے پکارا، ربی میرا رب۔ اللہ فرماتے بالکل میں تیرا رب ہوں، لیکن اب ہمیں رب کو پکارنا نہیں آیا۔ میں تو آج ملتان دی آیت سناوا، ملتان اتا میں قرآن دی آیت سنائی ہم، ملتان دی آیت ہے وہ سنائی منجا، یا اللہ یا محمد یا حسن یا حسین یا علی مدد، یہ ملتان دا قرآن ہے، ملتان دا۔ بلبی آیت اللہ تے آکن اللہ تے پنجتن پاک، یہ تے جڑیے جہنم وچ کدی ویندی ہے، تے پتہ نہیں کتھوں گھنن پاکستانی لوگ، ساری داڑھی چٹی تھی نہیں پہ قبر وچ ویندے پہ، لوگوں کو رب سمجھ نہیں آیا، اللہ کے بھائیوال بناتے پھر رہے ہیں۔ قرآن در در پہ دعوت دے رہا ہے، نبی نے صرف یہی پکارا میرا رب، جواب آیا بالکل میں پہنچ رہا ہوں۔ یوسف تو گھبرانا، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم۔ بادشاہ شرمندہ ہو کر کہتا یوسف 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 اعرض عن هذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین۔ یہ سارے آیات جو میں پڑھ گیا ہوں کیا مطلب ہے؟ طلباء تو سمجھ رہے ہیں، روزانہ ہمارے واز سنتے ہیں۔ آپ دوست سمجھیں، زلیخا نے حملہ کیا، اس کے حملے کے مقابلے میں یوسف نبی نے کس کو پکارا؟ سارا انتظام ہو گیا، زلیخا کامیاب بھی نہ ہوئی، بدنام بھی ہو گئی۔ کیا ہوئی؟ قرآن سے پوچھو۔ وقال نسوۃ فی المدینہ، مصر میں عورتوں نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ امراۃ العزیز امراۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبین۔ مشہور بات سنا ہوا ہے آپ کا، عورتیں کہنے لگی زلیخا تو نے تو ہمارے حسن کو بدنام کرا دیا، کسی فنکشن میں تجھے
तबाह करा दिया तूने। नौकर पर हमला किया, नौकर के साथ मोहब्बत। अगर कोई गलती करनी थी किसी शाहजादे से, खानजादे से, रईसजादे से, उन मिस्र की औरतों को क्या पता नाम नौकर का है, अंदर तो यूसुफ है। शाह साहब फरमाते थे जुलेखा बड़ी परेशान हुई कि मैं तो बोल नहीं सकती, कैसे इन औरतों के सामने। उसने तजवीज की चलो बदनाम तो वैसे हुई, इन औरतों के ताने से तो बचूं। उसने एक प्रोग्राम बनाया, मिस्र की तमाम औरतों को कार्ड जारी कर दिए, शाही गेस्ट हाउस, रेस्ट हाउस में शाही दावत बनाई, शाही दस्तरखान पर। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहा, यूसुफ इतनी मेरी बात मान ले, मेरी सहेलियां आ रही हैं, जब तक मैं तुझे ना कहूं कमरे से बाहर नहीं आना। तमाम औरतें शाही गेस्ट हाउस में पहुंच गईं, साहबजादियां, शाहजादियां, गवर्नर जादियां, मिनिस्टर जादियां, रईस जादियां, खान जादियां, पता नहीं क्या क्या जादियां, ये जो अभी फिर रही हैं आपके पाकिस्तान में। सुबह जाओ मैं तुम्हें दिखाऊं, ये कैंट, मुल्तान, छावनी का जो इलाका है ना, हम उधर नहीं जाते सौदा लेने के लिए, हमें मिलता ही नहीं है। डी नहीं भरदा थे कोई बलई आवेंजन, बलई दैणी वाल खोली वजह होंजन, सुर्खी लई वजह होंजन, जिवें के ताजा ढूंढ खाते आई बैठे होवे। पिछले हफ्ते में कोई सख्ती चाह गई, मैं मोटर दा कोई पुरजा घिलना, कपड़ा घिलना, उतो दा कैंट विच जल्दी आई उठो, मैं घिन गिना। मैं जो दुकान ते गया, मैं पहले गया, वो मेरे को कपड़ा दिखावे खड़ा, एडो एक बला आ गई, बला एडैन, वो बला जो है ये वो नहीं भजन पाए गए। वो मियाँ मैं जो आया खड़ा, मेरे ना बोल साहब बेगम साहबा, मैं कहते तेरी है कोई बेगम साहबा, बेगम जैदी है हूं दी है, उड़ही मान मर रहे बेगम साहबा। आखिर मैं चुप कर दे यहाँ पे वो उड़ही मसरूफ थी गई, मेरे रिश्तेदार थी हो गए। ये बलई हैं, अजाब हैं, ये औरतें, इनको कौन औरतें कहता है? हम तो मुसलमान हैं। इस्लाम में औरत का तर्जमा क्या है? औरत जब तक पर्दे में है, बुरखे में है, चार दीवारी में, हया में है, औरत है। जब हया खत्म, औरत ही नहीं, पता नहीं क्या भला है, मैं नहीं समझता उसको। और आप सुन ले मेरी बात, पाकिस्तान में कुरान का कानून आ जाता, लोगों की इज्जतें महफूज हो जाती, जुल्म की चक्की में लोग न पिसते, इंसाफ आ जाता। पाकिस्तान में इंसाफ में, इस्लाम में, ईमान में, शरीयत के कानून में रुकावट है तो ये बाजारी मगरबी तहजीब की मारी हुई फैशन एबल MA BA फला 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 ये औरतें रुकावट हैं। ये बेगमात न होती तो पाकिस्तान में कुरान का कानून आ जाता। आप मेरे साथ बहस कर सकते हैं, ये सन 78-79 की बात है या बाद में 87-88 की बात है या 86 की बात है। लाहौर में शुहदा मस्जिद में खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस थी, मुझे भी बुलाया खत्म नबूवत वालों ने। वहां एक लाहौर के बड़े मौलवी हैं डॉक्टर इसरार साहब, जिनको आप अखबारों में पढ़ते हैं। उन्होंने कहा ये बड़े बड़े मौलवी जो हैं इनका शाम का खाना मेरे पास है। मुझे भी ले गए, डॉक्टर इसरार साहब की कोठी देखी, कार देखी, कालीने वगैरह। मैंने कहा मौलवी है, कोई मिनिस्टर है, पता नहीं क्या है, लाहौर का मौलवी, बड़ी ठाठ है। खाना भी ऐसा पकाया जैसे बहश्त की नेमतें आई हुई हों, बड़े मजे हो रहे थे, रोस्ट बरोस्ट पता नहीं क्या। मैंने सवाल किया, डॉक्टर साहब आप टेलीविजन में दर्स देते थे, लोगों को बड़ा फायदा होता था, आपको टेलीविजन से हटा दिया गया, क्या बात है? डॉक्टर साहब ने कहा आप खाना खाएं, इस बात को आप छोड़ें। मैंने कहा नहीं आप बताएं। जब मैंने मजबूर किया, कहने लगे मौलवी साहब मैं दर्स देता था, मुझसे गलती हुई, पर्दे की आयत जो आई मैंने उसको सही माने में बयान कर दिया। गवर्नर इनकी बेगमात ने कहा कि ये मौलवी जो पर्दे का बयान करता है ना, या इस मौलवी को टीवी पर रखो या हमें घर में रखो। डॉक्टर साहब कहते हैं तीसरे दिन लेटर आ गया, डॉक्टर साहब आप माफ कर दें, आपके दर्स के बगैर गुजारा हो सकता है, बेगमात के बगैर हमारा गुजारा नहीं हो सकता, माफ करें। फरमाया हमेशा हमेशा के लिए मुझे टेलीविजन से हटा दिया गया। और अब भी आप देख लें, उधर औरतों को उतारा खुदा खुदा करके, अब इस्लाम वाली हुकूमत है, आपको मुबारक, अब भी औरतें आई हुई हैं। कल आई हुई थी अब्दा हुसैन यहाँ मुल्तान में, वो नवाज शरीफ की इस्लामी मुशीर है, इस्लामी वजीर आजम की इस्लामी मुशीर। मशवरा वो देगी, इस्लाम आ जाएगा, आप घबराए नहीं, आप फिर भी वोट दें क्योंकि इस्लाम वाली पार्टी है। इन्हीं बेगमात ने मगरबी तहजीब की मारी हुई इस्लाम दुश्मन औरतों ने पाकिस्तान को तबाह करके रख दिया है। औरतें दस्तरखान पे बैठ गई। अब मैं क्या बात कर रहा था, नबी हसीन होते हैं, कहो। अताउल्लाह शाह बुखारी ने झूम कर फरमाया, लोगों मैं मानता हूं यूसुफ नबी हसीन था,
وہ وقت آیا جب زلیخا نے مصر کی چیدہ چیدہ عورتوں کو جمع کیا، اور میں تمہیں اپنا محبوب یوسف دکھاؤں۔ شاہ صاحب فرماتے تھے لوگوں، اللہ نے بیت المقدس میں معراج کی 1.25 لاکھ نبیوں کو جمع کیا۔ نبیوں تم سارے حسین ہو، لیکن میں تمہیں حسین محمد عربی دکھاؤں۔ پھر آپ نے سنا ہے زلیخا نے عورتوں کو کہا کہ کھانا وانا بعد میں، پہلے شاہی باغ کے مصر کے شاہی سیب منگوائے ہوئے ہیں، سیب کھا لو۔ سیبوں کے انبار لگ گئے، چھریاں پکڑا دی۔ قرآن بیان کرتا ہے ارسلت الیہن واعتدت لہن متکا وآتت کل واحدۃ منہن سکینا۔ زلیخا نے سب عورتوں کو چھریاں پکڑا دی۔ میں کہا کرتا ہوں آپ لوگ 2-4 سیب لائیں، پھر چاقو بھی آپ کے کھنڈے منڈے ہوں گے، سفید پوش غریب لوگ، یہ بڑے لوگ جو ہیں گورنر، MNA، MP، یہ بیگمات، یہ فلاں فلاں، ان کے چاقو بڑے تیز ہوتے ہیں کیونکہ یہ خود بڑے چاقو ہوتے ہیں، اس لیے ان کی چھریاں چاقو بڑے تیز ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ زلیخا نے تمام عورتوں کو کہا خود کاٹو خود کھاؤ، چھریاں آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ قرآن کہتا ہے جب تمام مصر کی عورتوں نے سیبوں کے اوپر چاقو رکھے، چھریاں رکھی اور چلانے کا ارادہ کیا، زلیخا نے آواز دی یوسف علیہ السلام کو، اخرج علیہن اخرج علیہن، یوسف ذرا باہر نکلو باہر نکلو، یہ مجھے بڑے تانے دیتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے جب یوسف علیہ السلام باہر نکلے، زلیخا نے کہا میری سہیلیوں سیب بھی کاٹتی رہو، میرے یوسف کو بھی دیکھتی رہو، یہ یوسف ہے جس کے متعلق تانے دیتی ہوں۔ اب قرآن کہتا ہے کیا ہوا جب ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، ہاتھ بھی بھول گئے، چاقو بھی بھول گئے، سیب بھی بھول گئے، نگاہ نبی کے حسن پہ رک گئی، جم گئی اور دیکھتی رہی۔ ہوا کیا؟ قرآن بیان کرتا ہے، فرمایا جب نبی کو دیکھا نا تو کیا ہوا، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، نگاہ نبی کے چہرے پر چاقو چل گئے، سیب بھی کٹ گئے، ہاتھ بھی۔ اب یہاں عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے تھے لوگوں میں مانتا ہوں جن عورتوں نے مصر کی عورتوں کو اپنے حسن پہ غرور تھا، ناز تھا، نبی کے حسن کو دیکھا تو ہاتھ کاٹ بیٹھی۔ شاہ صاحب فرماتے تھے رب بیت اللہ کی قسم، وہی عورتیں میرے آمنہ کے لال، صاحب کمال، محبوب رب ذوالجلال، سرور کونین، رحمت دارین، شفیع المذنبین کو وہی عورتیں دیکھ لیتی تو جگر اور دل کے ٹکڑے کر دیتی۔ حضور نے خود فرمایا اخی یوسف صبیح وانا ملیح، عائشہ یوسف جو ہے اس کا حسن محمد عربی کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ان عورتوں کے ہاتھ کٹ گئے، معذرت کر رہی تھی زلیخا ہم معافی مانگتی ہیں، آج کے بعد تجھے تانا نہیں دیں گی، آج کے بعد ہماری بات ختم۔ اتنا حسین، زلیخا نے کہا مجھے بتاؤ تم نے ایک لمحہ محمد عربی کو دیکھا، ہاتھ کاٹ دیے، لہو لہان ہو گئی، میں 24 گھنٹے اس کے حسن کو دیکھ رہی ہوں، میں کیسے برداشت کر سکوں؟ اب بتاؤ۔ قرآن کہتا ہے ان عورتوں نے کہا قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ کیا تمہارا تجزیہ ہے، کیا تبصرہ ہے؟ عورتوں نے کہا ہمارا تبصرہ یہ ہے کہ یہ یوسف جو ہے نا یہ انسان نہیں ہے، یہ بشر، بولو نا، یہ بشر۔ اب بخاری صاحب فرماتے تھے کہ قرآن حدیث کے مطابق عورت کا عقل ناقص ہوتا ہے، عورت کا عقل چھوٹا ہوتا ہے، تھوڑا ہوتا ہے، عورت کا عقل وہ تسا تو ہلاؤ میں تواڈے کو نہیں بیٹھا تھا، تسا نہ گھبراؤ، پہلے انہیں عورتیں دی گال ہے، ہن تا مرداں دا عقل مکدا ویندے، عورتیں دا عقل وٹھدا ویندے۔ جے ساکو عقل ہوئے ہاں تا عورتاں بازار وچ وین تے کپڑا خود گھنے نا۔ اے ہن شادی دا وقت جو آوے تے جوان آکھے چا شادی دا سامان میں گھنساں، عورتاں آدھیں بے وقوف بے عقل، تے کو پتہ ہے کپڑے دا کیویں کپڑا گھنی دے، میں گھنساں۔ ول اے لوگ آدھیں ایسی ادب نال میں آدھاں اے پیسے چاہیے ونجو جی میں تو آکو مرضی آوے، جی مرشد کو آکھی دے اے پیسے چاہیے ونجو جی میں تو صاحب۔ آپ گھر میں بیٹھے ہیں سارا دن 4 گز کپڑے کے لیے عورتیں بازاروں میں گھوم رہی ہیں، ناراض نہ ہونا۔ تمہیں کیا پتا کہ سنیار سے زیور کیسے بنوائے جاتے ہیں، یہ سارا پتہ عورتوں کے ہے۔
حضور فرماتے ہیں ایک وقت آ جائے گا میری امت کے مردوں کے سارے کام عورتوں کے ہاتھ میں چلے جائیں گے. اسلامی وزیر اعظم کا اسلام کے نام پر ووٹ مانگ کر حکومت بھی بغیر بیگمات کے نہیں چلے گی. سارے مولوی لٹک کے مر جائیں, شریعت تب آئے گی جب عورتیں مشورہ دیں گی. حضور فرماتے ہیں جب مردوں کا مشورہ عورت میں, جب مردوں کا کام عورتوں کے ہاتھ میں چلا جائے, اس وقت زمین کے اوپر چلنے سے زمین کے اندر غرق ہو جانا بہتر ہے. اب وہی وقت ہے. قرآن حدیث کے مطابق عورت کا عقل تھوڑا ہوتا ہے. عورت کا عقل, نبی کے حسن کو دیکھ کر بشریت کا انکار کیا, یہ بشر نہیں ہے. شاہ صاحب فرماتے تھے آج بھی وہ مولوی جن کا عقل محدود ہے, سطحی ہے, مصر کی عورتوں جتنا عقل ہے, آج وہ بھی محمد عربی کے حسن کو دیکھ کر کہتے ہیں اتنا حسین نبی بشر نہیں ہے. شاہ صاحب نے فرمایا یہ تو عورتوں کا عقل ہے, مرد کا عقل رکھو. اللہ فرماتے ہیں میں نے جبریل کو اپنے نور میں اتنا حسن نہیں بنایا, اتنا حسین نہیں بنایا جتنا سید البشر محمد عربی کو حسین بنایا. اللہ کو پتا تھا. دیکھو میں آپ کے سامنے ایک بات کر رہا ہوں, جب آپ میری بات نہ مانیں گے میں قسم کھاؤں گا. جب قسم کھاؤں گا نا آپ کہیں گے بس مولوی صاحب نے قسم کھا لی ہے اب بات مان لو. اللہ کو پتا تھا مولویوں کے مناظرے, کتابیں, جھگڑے ہوں گے اس مسئلے پر. اللہ نے انسانیت کی عظمت کے مسئلے پر 4 قسمیں کھائیں. کتنی؟ ابھی آپ نے سنا. اللہ کی قسم جو ہے وہ اہم ہے یا نہیں ہے؟ یہ روزانہ آپ مسجدوں میں سنتے ہیں, سارے مولوی پڑھتے ہیں, قرآن ہضم کر جاتے ہیں, عمل نہیں کرتے. اللہ نے فرمایا والتین والزیتون, یہ 2 قسمیں, وطور سینین 3 قسمیں. اللہ فرماتے ہیں مجھ رب کو زیتون کی قسم, تین کی قسم, طور سینا کی قسم, وہذا البلد الامین. دیوبندی, بریلوی, حنفی, منفی, عربی, اجمی, کالے, گورے, چھوٹے بڑے, عالم, جاہل, پیر, مرید, مرد, عورتیں, اللہ فرماتے ہیں سب کے سب سفر کر کے, پیسہ خرچ کر کے, سفر کی تکلیفیں اٹھا کر, گھر چھوڑ کر جس بیت اللہ کا تم طواف کر رہے ہو, اللہ فرماتے ہیں مجھے اس بیت اللہ کی قسم ہے. یا اللہ کیوں قسمیں کھا رہا ہے؟ جواب آیا لقد خلقنا ابھی تو آپ قرآن پڑھ لیں, بعد میں آپ کی مرضی ہے. لوگ کہتے ہیں مولوی بڑا اچھا تھا, واز اچھا کیا, قرآن پڑھا, اچھا ٹھیک ہے, پھر بس یہ جو مولوی کہہ رہا تھا انسان, بشر, یہ کچھ ایسی بات, کیسی بات ہے یہ؟ میں قرآن پڑھ رہا ہوں یا اپنی بات کر رہا ہوں؟ اللہ نے 4 قسمیں کھا کر کہا, فرمایا مجھے بیت اللہ کی قسم. کیوں قسم کھائی؟ لقد خلقنا آپ پڑھیں, آپ لقد خلقنا, کسی کے حسن پر خدا نے قسمیں نہیں کھائیں. اللہ فرماتے ہیں میں 4 قسمیں کھا کر کہتا ہوں تم نوری کے پیچھے لگے پھرتے ہو, نور کے پیچھے. اللہ فرماتے ہیں نور کو میں نے اتنا حسین نہیں بنایا جتنا بشر کو حسین بنایا. یہ بنانے والوں سے پوچھو, بشر پر اعتراض کرنے والوں, انسان ہو کر, انسان کے بیٹے ہو کر, پھر انسان کا نام آتا ہے تمہیں بجلی کا کرنٹ لگتا ہے. اللہ فرماتے ہیں مجھے 4 قسمیں ہیں. لقد خلقنا الانسان انسان فی احسن تقویم. ایک مفسر نے لکھا ہے یہ 4 قسمیں اللہ نے محمد عربی کے حسن پر کھائی ہیں. اماں حلیمہ سعدیہ سے پوچھو. حلیمہ سعدیہ کہتی ہے جب میں مکہ میں پہنچی پتہ چلا سارے بچے عورتیں لے گئی ہیں, بچہ کوئی باقی نہیں ہے. اماں حلیمہ فرماتی ہے پریشان ہو کر میں بیت اللہ میں گئی, طواف کیا, دعا مانگی, یا اللہ میں کمزور, میری سواری کمزور, غریب عورت ہوں, کوئی میرے لیے طائف کا سفر کتنا کر کے آئی ہوں. ملتان والوں آپ سے پوچھتا ہوں بیت اللہ میں جو دعا مانگے قبول ہے یا نہیں ہے؟ ساری عورتیں امیروں کے بچے لے گئی. حلیمہ کا مقدر دیکھو, اس کی قسمت میں محمد عربی کی دولت آئی. اما حلیمہ فرماتی ہے میں نے حضور کا حسن دیکھا, چہرہ دیکھتے ہی میں نے کہا کچھ ملے نہ ملے محمد عربی مل جائے. آج کون جانتا تھا حلیمہ کو, کون جانتا تھا حلیمہ کی سواری کو؟ آج قاضی احسان فرماتے تھے واہ مائی تیری قسمت پہ قربان, قیامت تک محمد عربی کی مدح بھی ہوتی رہے گی, حلیمہ کا شان بھی بیان ہوتا رہے گا. اللہ آپ کو مدینہ شریف لے جائے. میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں جب آپ جنت البقیع میں جائیں گے نا, اما حلیمہ کی لمبی قبر ہے, ان کا بڑا قد تھا. جب حلیمہ کی قبر آپ کے سامنے آئے گی تو روتے روتے آپ کے آنسو نہیں رکیں گے.
حلیمہ تو وہ مائی ہے 2 برس تک تو نے محمد عربی کو دودھ پلایا، خدمت کی۔ اما حلیمہ فرماتی ہے میں نے حضور کے حسن کو دیکھا، میں نے کہا کچھ ملے نہ ملے یہ بچہ مجھے مل جائے۔ میرے بزرگوں، آج میں اور آپ انسان ہی نہ ہوتے اگر محمد عربی انسان نہ ہوتا۔ میری تیری انسانیت صدقہ ہے محمد عربی کے انسانیت کے کمال کا۔ میری بات سمجھ نہ آئے نا، علامہ اقبال کو تو سمجھو۔ علامہ اقبال کو آپ نے سنا ہے نا، یہ سکول کالج کی کتابوں میں ابو بکر عمر کا تعارف اتنا ضروری نہیں ہے جتنا علامہ اقبال کا تعارف ضروری ہے۔ ابو بکر عمر کا تو نام کتابوں سے ختم کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر پیر طریقت راہبر شریعت حافظ القرآن والحدیث حضرت مولانا فخر امام صاحب لعنت اللہ علیہ کثیرن کثیرہ، میں ادب سے نام لے رہا ہوں، یہ اسلام والے لوگ ہیں، اسلام کی حکومت ہے، اگر یہ وزیر تعلیم رہ گئے تو آپ دیکھ لینا صحابہ کا نام سکول کی کتابوں سے نکل جائے گا، کیونکہ یہ لوگ پیدائشی صحابہ کے دشمن ہیں، پیدائشی۔ میں ان کو کیا کروں، یہ سپاہی صحابہ والے نوجوان جو ہیں ہمارا مغز کھا گئے، ان کو سمجھ نہیں آتی، ان کو جرم ہے فخر امام کا ایم این اے بننا، یہ سپاہی صحابہ کا جرم ہے۔ اپنا آدمی کھڑا کیا، ووٹ تقسیم کیے، وہ اسمبلی میں پہنچ گیا۔ آج سکول کا بنیادی شعبہ، سکول اور تعلیم کا بنیادی شعبہ آج ابو بکر عمر کے دشمن کے ہاتھوں میں ہے۔ دشمن سے کون توقع رکھتا ہے کہ وہ ہمارے صحابہ کا نام، یہ تو صحابہ کی کرامت ہے کہ ان کا نام ان حالات میں بھی زندہ ہے، یہ ان کی محنت کی برکت ہے۔ جناب علامہ اقبال کو تو آپ جانتے ہیں نا، علامہ اقبال سیالکوٹ کے ایک باغ میں پارک میں صبح کو سیر کر رہے تھے اور کلام سوچ رہے تھے، ایک مولوی صاحب گزرے، یہ مولوی صاحب جو اب مولوی صاحب گزرے، بڑے سائز کے مولوی صاحب، جی میں ساری زبان جادن میرا سائیں تے ڈھڈ کچھیں تئیں ہونے نا، میلاد شریف، چہلم شریف، 11ویں شریف، سوئم شریف، دوئم شریف، ہیں جی 12ویں شریف، جمعرات شریف، کل شریف، میاں نواز شریف، فلانا شریف، یہ سارے شریف ہیں پاکستان دے، جو رسمن سب شریف ہی شریف ہیں ماشاءاللہ۔ کھا تے سارے ڈھڈ جڑن پورے تھی ونن، مندے کڈھے نے انہاں لوگاں کو جس عطا اللہ شاہ بخاری نے 16 برس جیل کاٹی محمد عربی کی ختم نبوت کے لیے۔ میں خدا کے گھر میں بیٹھا ہوں، آدھی رات ڈھل چکی ہے، شاہ صاحب کو سن 53 میں ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ڈال کر 7 میل پیدل چلایا گیا۔ شاہ صاحب نے فرمایا 7 میل نہیں، ساری زندگی پیدل چلاؤ، تھک کے ٹوٹ کے مر جاؤں، میری ہڈیاں جو ہیں اس کام آ جائیں کہ پاکستان میں محمد عربی کی ختم نبوت کا بول بالا ہو جائے۔ ہیں جی اس کو مولوی گالیاں دیتے ہیں، خدا کو کیا جواب دیں گے جن لوگوں نے مارے کھائیں نبی کی ختم نبوت کے لیے۔ علامہ اقبال سیر کر رہے تھے، مولوی صاحب ملے، پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا مجھے اقبال کہتے ہیں۔ علامہ اقبال، ڈاکٹر اقبال؟ فرمایا کہتے تو ایسے ہیں۔ مولوی صاحب کے ہاتھ میں چند ورقے تھے، یہ نظم، یہ غزل، یہ کلام، یہ شعر آپ کے ہیں؟ اقبال لکھا ہوا ہے ساتھ، آپ کے ہیں؟ فرمایا جی ہاں یہ میری کلام ہے۔ تو مولوی صاحب نے علامہ اقبال کو کہا جناب جب میں آپ کی کلام پڑھ رہا تھا میں تو ایسے محسوس کر رہا تھا جیسے آپ کوئی نوری ہیں، نوری فرشتے ہیں آپ۔ اب میں آپ ہوتے تو پھولے نہ سماتے، وہ تو علامہ اقبال تھا۔ علامہ اقبال ناراض ہو گیا، کہتا مولوی صاحب میں سنتا تھا کہ مولوی ستی لوگ ہوتے ہیں، آج مجھے پتہ چل گیا، میری کلام پڑھ کر آپ نے مجھے یہی داد دی، انسانیت سے نکال دیا، فرشتہ بنا دیا۔ فرمایا میری کلام پڑھو نہ پڑھو آئندہ مجھے ایسے نہ کہنا۔ اب آپ کہنا علامہ اقبال بھی وہاں بھی ہو گیا تھا، جان چھوٹی، سب پہ فتویٰ لگا دو۔ علامہ اقبال نے بالبدی مولوی صاحب کو شعر سنایا، فرمایا فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، یہ ڈاکٹر اقبال ہے، فرشتہ مجھ کو کہنے سے، ملک مجھ کو کہنے سے، نوری مجھ کو کہنے سے، فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں مجھے انسان رہنے دو۔ فرمایا میں مسجود ملائک ہوں مجھے انسان رہنے دو۔ میں قرآن کے سامنے مجبور ہوں، 16 آیات قرآن کی ہیں جو محمد عربی کی بشریت کو بیان کرتی ہیں، لوگ شبین ہضم کر جاتے ہیں، نمازوں میں پڑھتے ہیں لیکن مانتے نہیں، ایک لفظ کا انکار بھی انکار، آیت کا انکار بھی انکار، رکوع کا انکار بھی انکار، سپارے کا انکار بھی انکار، حرف کا انکار بھی انکار۔ اللہ کی قسم ساری دنیا کچھ کرے ہم تو محمد عربی کو اسی طرح مانیں گے جس طرح قرآن فرمائے گا۔
علامہ اقبال نے ترجمہ کیا اس شعر میں اس آیت کا، جس میں اللہ فرماتے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا النُّورَ نہیں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا الْمَلَكَ نہیں، بلکہ جواب آیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ نبی علیہ السلام سے عشق اور محبت یہ نہیں ہے کہ نبی کی انسانیت کا انکار کیا جائے۔ خبردار، دنیا میں کوئی اتنا عظیم انسان نہیں جتنا محمد عربی کامل انسان ہے۔ انسانیت سکھائی لوگوں کو، نبی کی عشق اور محبت اگر حاصل ہو تو انسانیت آ جائے۔ الحمدللہ کائنات میں کسی امت نے اپنے نبی سے اتنی محبت نہیں کی جتنی آج کا امتی اپنے محمد عربی سے محبت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو نبی علیہ السلام کا کامل عشق نصیب فرمائے۔ میرے سر میں بھی درد ہے، جسم میں بھی تکلیف ہو رہی ہے، دن رات کا سفر ہے، رات کے ماشاءاللہ 12:15 ہو رہے ہیں، آدھی رات ڈھل رہی ہے، دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے۔ میں آپ کا مشکور ہوں، جہاں جہاں سے آپ تشریف لائے ہیں اکثر چہرے میں پہچان رہا ہوں، ملتان کے جلسوں میں دیکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے دوستوں کی، مولانا عبدالغفور صاحب، ان کے بیٹے، ان کی دعوت، انتظام، اشتہار، اعلان اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں، اور آپ مخلص لوگوں کا چل کر آنا، قدم قدم آپ کو رحمتیں برکتیں نصیب فرمائیں۔ میں دعا کے ہاتھ اٹھاتا ہوں، اور یہ بھی سن لیں میں باوضو بیٹھا ہوں اللہ کے گھر میں، مجھے انہوں نے نہیں کہا، مسجد والوں نے، خدا کی قسم کھا لیا ہے میں نے، مجھے انہوں نے نہیں کہا، لیکن میں ہر سال یہاں واز کرنے کے لیے آتا ہوں۔